قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراہیم نے کہا، اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دے، مسومة عند ربك للمسرفين. جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود،
میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم۔ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور آباد گھر کی وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اونچی چھت کی وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور موجزن سمندر کی۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خاص صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. ان المتقین فی جنات ونعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم، ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تأمرهم احلامهم
بهذا أم هم قوم طاغون کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا هوى قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا۔ ما ضل صاحبكم وما غوى تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحى یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، ذو مرة فاستوى جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وهو بالافق الاعلى وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ ثم دنا فتدلى پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ أفتمارونه على ما يرى اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو ولقد رآه نزلة أخرى جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ عند سدرة المنتهى اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا عندها جنة المأوى کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ أفرأيتم اللات والعزى اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا ومناة الثالثة الأخرى اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ ألكم الذكر وله الأنثى کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ تلك إذا قسمة ضيزى یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ
آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، بس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ أفرأيت الذي تولى، پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا وأعطى قليلا وأكدى، اور تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ أعنده علم الغيب فهو يرى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں وإبراهيم الذي وفى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ألا تزر وازرة وزر أخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، وأن سعيه سوف يرى، اور یہ کہ اس کی سعی عن قریب دیکھی جائے گی، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔
وأن إلى ربك المنتهى اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے، من نطفة إذا تمنى جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، وأن عليه النشأة الأخرى اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، وثمود فما أبقى اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، والمؤتفكة أهوى اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، فغشاها ما غشا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، فبأي آلاء ربك تتمارى پس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے، هذا نذير من النذر الأولى یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، أزفت الآزفة آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، أفمن هذا الحديث تعجبون اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، وتضحكون ولا تبكون ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وأنتم سامدون اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، فاسجدوا لله واعبدوا جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ انہوں نے چھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی، ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ان لوگوں کے سامنے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجائے عتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا،
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. وحملناه على ذات ألواح ودسر. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. تجری بأعيننا جزاء لمن كان كفر. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. فكيف كان عذابي ونذر. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كذبت ثمود بالنذر. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی ہے. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا
جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فكيف كان عذابي ونذر پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ مگر انہوں نے ہماری ساری نشانی اٹھلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے
کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ سيهزم الجمع ويولون الدبر ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ إن المجرمين في ضلال وسعر یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک چھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن نہایت مہربان نے علم القرآن اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ ألا تطغوا في الميزان اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ انسان کو اس کے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا۔
وخلق الجن من مارج من نار اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقين ورب المغربين دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرين يلتقيان دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں. بينهما برزخ لا يبغيان پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. كل من عليها فان ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لكم أيها الثقلان اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان دونوں باغوں میں دو چشمے رواں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اے جنو انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. مُدْهَامَّتَانِ. گھنے سرسبز و شاداب باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے.
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا. لیس لوقعتها کاذبہ. تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. خافضۃ رافعہ. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. اذا رجت الارض رجا. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی. وبست الجبال بسا. اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فكانت هباء منبثا. کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. وكنتم ازواجا ثلاثة. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فأصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة. دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کا کیا کہنا. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کا کیا ٹھکانہ. والسابقون السابقون. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. أولئك المقربون. وہی تو مقرب لوگ ہیں. في جنات النعيم. نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. ثلة من الأولين. اگلوں میں سے بہت ہوں گے. وقلیل من الآخرین. اور پچھلوں میں سے کم. علی سرر موضونہ. مرصع تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین. تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے. بأكواب وأباريق وكأس من معين. اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وفاكهة مما يتخيرون. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں. ولحم طير مما يشتهون. اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. وحور عين. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی. كأمثال اللؤلؤ المكنون. ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے إلا قيلا سلاما سلاما جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور دائیں بازو والوں کا کیا کہنا في سدر مخضود وہ بے خار بیریوں وطلح منضود اور طے بر طے چڑھے ہوئے کیلوں وظل ممدود اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں وماء مسكوب اور ہر دم رواں پانی وفاكهة كثيرة اور کبھی ختم نہ ہونے والے لا مقطوعة ولا ممنوعة اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں وفرش مرفوعة اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے إنا أنشأناهن إنشاء ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے فجعلناهن أبكارا اور انہیں باکرا بنا دیں گے عربا أترابا اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن لأصحاب اليمين یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے ثلة من الأولين وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وثلة من الآخرين اور پچھلوں میں سے بھی بہت وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں بازو والوں کا کیا پوچھنا في سموم وحميم وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی وظل من يحموم اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے أو آباؤنا الأولون اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں قل إن الأولين والآخرين اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے ثم إنكم أيها الضالون المكذبون پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو لآكلون من شجر من زقوم تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو فمالئون منها البطون اسی سے تم پیٹ بھرو گے فشاربون عليه من الحميم اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی فشاربون شرب الهيم تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے هذا نزلهم يوم الدين یہ ہے ضیافت کا سامان روز جزا میں نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے أفرأيتم ما تمنون کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھتے اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے فسبح باسم ربك العظيم پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو فلا أقسم بمواقع النجوم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ایک محفوظ کتاب میں سخت لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے افبهذا الحديث انتم مدهنون پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو فلولا اذا بلغت الحلقوم اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو وانتم حينئذ تنظرون اور اپنے اس خیال میں سچے ہو ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے
ترجعونها إن كنتم صادقين. اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں جھونکا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ سب کچھ قطعی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے
ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد دے چکا ہے، اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك هو الفوز العظیم۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء
أمر الله وغركم بالله الغرور. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہے. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ،
اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا
رسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعات نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔